ایڈجیکٹوز کی دو جو ہیں منزلیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تشبیہ کے درجے پہ پہنچانا، یعنی جتنی بھی ہم تشبیہات دیتے ہیں ان کی بنیاد ایڈجیکٹوز ہی پر ہے. تو یہ گویا ایڈجیکٹوز میں جتنی ہماری رسائی بڑھتی جائے گی تو اس کا پہلا اظہار ہوگا کہ ہم اوصاف کو تشبیہات میں صرف کرنے لگیں گے، اور پھر اس میں بھی اگر ہماری ترقی ہوتی رہی، ہم اس میں بھی آگے بڑھتے رہے، تو پھر یہ استعارے اور علامتیں بنتی ہیں. یعنی ایڈجیکٹوز جو ہیں وہ اسم کو استعارہ، یعنی ایک کمپاؤنڈ میٹافر یا ایک پلین یا کمپاؤنڈ سمبل بنا دیتے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پورا شعور جو ہے وہ اپنے آبجیکٹس کے سلسلے میں انہی تین منزلوں میں جو ہے وہ رہتا ہے. وہ جیسا کہ آبجیکٹ ہے ویسا دیکھنا، یہاں بھی ایڈجیکٹوز درکار ہیں. پھر یہ کہ جیسا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس طرح دیکھنا، یہاں سے تشبیہ کا دائرہ شروع ہوتا ہے، تخیل کی حرکت شروع ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جو میں نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی کہ آبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو میں نے نہیں دیکھا اس کی پریزنس تک پہنچنا. تو یہ تین درجے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ انہی تین منزلوں میں آتا جاتا رہتا ہے. اور ہمارے پاس علم کے نام سے، تصور کے نام سے، احساسات کے عنوان سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارا جتنا بھی ڈیٹا آف کانشسنس ہے وہ انہی تین اقسام اور تین کیٹیگریز میں بٹا ہوا ہے. اور جتنا شعور ترقی یافتہ ہوگا، جتنا ذہن جو ہے وہ اپنی فلفلمنٹ کا سامان تلاش کرنے یا پیدا کرنے کے لائق ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ان تین جو کیٹیگریز ہیں ان کے درمیان طرح طرح کے علمی اور تخلیقی روابط پیدا ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ تینوں کیٹیگریز ایک ایسے کانشس ایسنس تک پہنچا دیں گی جہاں فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شعور اور وجود ایک ہو گیا. لیکن وہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اس میں اس کی طرف جیسے بڑھنے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم تو زبان لفظ کی انگلی تھام کر کہیں ذہن کو ڈرائیونگ سیٹ میں، کہیں ذہن کو جیسے فعال بناتے ہوئے اور کہیں ذہن کو پیسو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں امید ہے کہ ہمیں ہمارے ذہنی امور کو یا ہمارے کل ذہن کو، جس میں عقل ایک چیز ہے، وہ ایک شادابی سی، ایک فرحت سی، ایک کھلکھلاہٹ سی نصیب ہو جائے گی. تو اس مقصد کے ساتھ آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ اوصاف ہیں جو اخلاقی ہیں. تو ان اوصاف کے جو نام ہیں وہ دیکھتے ہیں جمالیاتی تناظر سے. جیسے اخلاقی اوصاف کی ایک فہرست ہے کہ اچھا برا، اخلاق بائنریز میں ہوتے ہیں. تو اچھا برا، بہادر بزدل، سخی بخیل، حیادار بے شرم، عاشق بلحوث، عالم جاہل، یہ سب اپنے ایسنس میں ہم نے گویا اخلاقی اوصاف بنا کر جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں. اب ان مسلمہ اخلاقی اوصاف کو ہم اب بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش بے سود نہیں ہے یا کسی بڑے مقصد سے خالی نہیں ہے. اور وہ بڑا مقصد یہی ہے کہ چیزیں اگر
بیوٹیفائی نہ ہوتی رہیں تو وہ مرجھا جاتی ہیں اور وہ ذہن میں اپنی تاثیرات پیدا کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی، بانجھ ہو جاتی ہیں۔ تو تخیل تمام معلومات اور تصورات اور تجربات وغیرہ کو مسلسل خوبصورتی دینے کے ماحول میں رکھتا ہے، تاکہ ان کی تاثیر ذہن کے متعلقہ حصے پر قائم رہے، برقرار اور مسلسل رہے۔ تو اسی طرح سے اچھا اچھا ہے، برا برا ہے، مطلب اب ہم نے اخلاق اور اس کے جو اوصاف ہیں ان کو اس سطح تک جیسے بالکل گھسیٹ نہیں لیا ہے کہ اچھا کون ہوتا ہے جو اچھا ہے، برا کون ہوتا ہے جو برا ہے۔ تو بہادر بھی کون ہے جو بزدل نہ ہو، بزدل کون ہے جو بہادر نہ ہو۔ اس طرح ہم نے گویا اخلاق کو بھی ایک جبر اور تصنع میں بدل رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق زیادہ سے زیادہ افعال تک پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں، اور ان کی ساری معنویت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اخلاق کرنے اور نہ کرنے کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ پاتا۔ اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم ان اوصاف کے جو نام ہیں ان کے ساتھ ویسا بھرا پورا تعلق نہیں رکھتے جیسا لفظوں کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں بنا کر کہ ہم اس کو جمالیاتی اوصاف بنا رہے ہیں تشبیہ کے اصول پر، یعنی بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے نا وہ تشبیہ کے اصول پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس رنگ بڑھانا، رنگ گھٹانا، اور دو چیزوں کو ملا کر ایک مرکب بنا کر اس کو جیسے بیوٹیفائر بنانا۔ تو تشبیہ گویا بیوٹیفیکیشن کی جیسے بنیادی ضرورت ہے۔ تو اچھا، اب یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کی کسی شرح کی ضرورت نہیں، اور یہ پوری کی سنتے ہی جیسے اپنی مراد ہم تک منتقل کر دیتا ہے، یعنی تاثر ایسا ہے۔ تو اب اگر ہم اچھے کو کہیں کہ یا اس کو ذرا خوبصورت بنا کے کہو، ایک ایسی تشبیہ میں ڈھالو جس سے اچھائی میں کشش اور حسن بھی پیدا ہو جائے، یعنی اس کی عمر بڑھاؤ۔ تو اب میں مثال کے طور پہ کہ اچھا، کپاس کے پھول کی طرح اچھا، حرف تشبیہ ہر جگہ استعمال کریں گے، وہ کئی ہیں، کی طرح، سا، ایسا، جیسا، ساں، مثل وغیرہ، یہ کئی حرف تشبیہ ہیں، وہ حسب موقع آدمی اپنے سیاق و سباق میں استعمال کرتا رہے۔ فی الحال ہم جیسے کی طرح پر فوکس کر کے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، وہ جو ہے وہ کپاس کے پھول کی طرح اچھا ہے۔ اب آپ خود اس کا جو تاثر پیدا ہوتا ہے یہ آپ کی اچھائی کے بارے میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ صرف یہ تشبیہ سے۔ ایک تو یہ کہ اچھائی جو ہے وہ جیسے ایک وجودی قدر بن جاتی ہے جو باہر موجود فطرت اور انسان کے اندر کی فطرت کو ہم آہنگی کی حالت میں دکھا دیتی ہے، ہم اوصافی کی سطح پہ لے جاتی ہے، ہم ایڈجیکٹیوز ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ایڈجیکٹیوز میں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کی ایسی نسبت پیدا کر دیتے ہیں جس سے آدمی اور اس کے باہر کی دنیا اور فطرت کے درمیان جو ایک جبری اور منطقی اور زبردستی کی دوئی ہے جو ان کو وجود میں دو لخت کرتی ہے، یعنی امر وجود جو دونوں میں مشترک ہے، یہ اپنے اپنے وجود کی ڈیفینیشن میں ایک دوسرے سے بے نیاز اور لا تعلق ہو گئے ہیں۔ تو اس جبری لا تعلقی اور یہ جو پل بنا ہوا ہے وجود کے نام پر،
ہم آہنگی کا اس پل کو ڈائنامائٹ کر دیا گیا ہے، یہ تشبیہات جو اوصاف میں مناسبت دکھاتی ہیں، یہ گویا اس پل کو نئے سرے سے تعمیر کر دیں گی، جس کی مجھے اپنی خوش احوالی کے لیے بھی ضرورت ہے، اور اپنے ذہن کی جو بیسک جو استعداد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اسے بڑھانے کے لیے بھی اس کا ہونا لازم ہے، اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اب کپاس کے پھول کے، وہ کپاس کا پھول ہے وہ جیسے سبز رنگ کی انگلیوں سے ایک جیسے سفید سا، سفیدی سے زیادہ سفید، ورجن سفید گولا، یہ آدمی اس کی طرح اچھا ہے، جیسے جنت کی سبز انگلیوں میں جنت پر آئی ہوئی بہار کے ماورائے رنگ مظاہر میں سے ایک، یہ آدمی اس کی طرح اچھا ہے۔ تو یہ اب اسی طرح دوسری تشبیہ دیتے ہیں کہ اچھا، یہ شخص اچھا ہے، اور اچھائی صرف اخلاقی کانٹیکس میں ہم لے رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، نیک ہے۔ اب کیا ہے؟ لہلہاتی ہوئی اچھائی کی طرح اچھا، لہلہاتی ہوئی اچھائی جیسا اچھا، شاداب نیکیوں کے مجموعے کی طرح اچھا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جس آدمی کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں بالکل طے شدہ مفہوم میں، اور اس مفہوم کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اب ہم اس کی اچھائی کو اپنے لیے پرکشش بنانا چاہتے ہیں، جو صرف سمپل اچھائی سے جو ہے وہ نہیں، ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اچھائی خشکی کے قریب چلی جائے تو اس سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اب اس میں تازگی پیدا کرنا، شادابی پیدا کرنا، تاکہ وہ صرف ذہن میں مفہوم کی طرح نہ رہ جائے بلکہ طبیعت میں بہار کے پہلے جھونکے کی طرح داخل ہو۔ تو اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ اچھائی، پہلے اچھائی کی اخلاقی ڈیفینیشن کی بندشوں کو توڑا، وہ یہ کہہ کر کہ شاداب اچھائی کی طرح، لہلہاتی ہوئی اچھائی کی طرح، یعنی کہ خیر، فطرت خیر کا ایک خارج ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہماری نارسائی کی وجہ سے، اس بہار خیر جو فطرت میں اس کی حقیقت کے طور پر جاری ہے، اس بہار خیر میں نمو پاتی ہوئی اچھائی کی طرح اچھا۔ تو یہ مطلب مجھے تو بھائی مجھے پرکشش لگا جب بھی اس طرح لکھا ہے، تو ہر آدمی اپنے سبب کشش کو، اپنے تصور حسن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزوں کو اس طرح بیوٹیفائی کرے، پہلے مرحلے پہ عام چیزوں کو جو بالکل پتھر اور کانٹے اور پہاڑ کی طرح ہیں، یعنی بالکل جو ایک ساکت آبجیکٹس ہیں، ان کو پہلے ایڈجیکٹیوز فراہم کرے، اس کے بعد جو ہے اخلاقی اوصاف کو بیوٹیفائی کرے، تاکہ میرے اندر اخلاق شادابی کے ماحول میں ہوں، شکنجے کی گرفت میں رہنے والے احوال کے ساتھ نہ ہوں۔ تو کیونکہ اخلاق وجود میں آزادی کا سب سے بڑا چینل ہے، اخلاق، تو آزادی کے اس چینل کو ہرا بھرا رکھو، اس راستے کو جو ہے صاف رکھو، خوبصورت بناؤ، اس پہ نقاشی کرتے رہو، تو پھر اس میں آنے جانے کو جی چاہے گا، ورنہ اجڑی ہوئی جگہ جو ہے وہ خزانے کا اگر یقین نہ ہو تو وہاں کوئی نہیں جاتا۔
تو اسی طرح جیسے برا، جلی ہوئی بدصورتی کی طرح برا، آتش زدہ بدصورتی کی طرح برا۔ اب اس میں دیکھا نا کتنی کراہت پیدا ہو جاتی ہے، ایک تو بدصورتی اوپر سے جلی ہوئی، تو یہ کراہت کی انتہا ہے، مطلب اس کے قریب جانے کا کبھی آدمی کو وہم بھی نہیں آئے گا کہ چلو تحقیق ہی کر لیں، اس پہلو سے جانا بھی برا لگے گا۔ تو برا، وہ برا ہے، وہ جلی ہوئی بدصورتی کا چہرہ ہے، وہ جلی ہوئی بدصورتی کی طرح برا ہے۔ اور بدصورتی جو جلی ہے اسے اس آگ نے جلایا ہے جس سے شیطان کو بنایا گیا تھا۔ اب یہ جیسے بڑھاتے چلے جائیے تو جتنا بھی حسن دینے کے عمل میں تفصیل اور سیکوینس پیدا ہوتی چلی جائے گی اور انہیں ایک کازیشن یعنی معروف کازیشن ملتی چلی جائے گی، ویسے ویسے خوبصورتی عادت بنتی جائے گی، ویسے ویسے خوبصورتی جو ہے وہ شخصیت کو بنانے والی سب سے بے تکلف اور غالب قوت بنتی چلی جائے گی۔ یہ کر کے دیکھے گا ذرا ان کو تفصیل دے کر۔ تو دلدل سے اٹھنے والے دھوئیں کی طرح برا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں چاہے کسی نے دلدل نہ دیکھی ہو، اسے دلدل کا صرف لغوی مطلب معلوم ہو، اور دلدلی نہیں دیکھی تو دھواں، اس سے اٹھتا ہوا دھواں کہاں سے دیکھا ہوگا؟ تو فرض کیا کسی نے آتے جاتے کہیں دلدل دیکھ لی ہے، لیکن اس سیزن میں دیکھی ہے جب اس دلدل سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، تو وہ بھی اس سے جیسے اس منظر کو یا اس امیج کو جو ہے وہ انٹرنلائز کر لیتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ خوبصورتی اسی کو کہتے ہیں جو پہلے دیکھے ہوئے ہونے پر اصرار نہ کرے۔ تو دلدل سے اٹھنے والے دھوئیں کی طرح برا۔ تو اب جیسے اور آگے بڑھاتے جائیں، جیسے بہادر، یہاں ہم نے اخلاقی وصف کے طور پہ لیا ہے، تو اب بہادری اخلاق سے کٹتی بھی جا رہی ہے اور بدصورت ہوتی جا رہی ہے، ڈراؤنی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بہادری اپنے جمالیاتی اور پیور اخلاقی در و بست کے ساتھ ہمارے ذہن اور ہمارے ذہن میں حاضر اور دل میں جیسے مطلوب کی طرح رہے۔ تو بہادر، آندھی کی طرح بہادر، شعلے کی طرح بہادر، بجلی کی طرح بہادر، تلوار کی طرح بہادر، تیغ آبدار کی طرح بہادر، سچوں کی طرح بہادر، خوشی خوشی ہار جانے والا بہادر۔ اسی طرح تلوار کی طرح بہادر، ڈھال کی طرح بہادر، ڈرتی نہیں ہے، سرو کی طرح بہادر، سرو جو درخت ہوتا ہے، اب یہ لکھا ہوا نہیں، سوچ سوچ کے بول رہا ہوں، سرو کی طرح بہادر۔ ان سب کی وجہیں ہیں، مطلب وہ آپ لوگ ظاہر خود ہی سمجھ رہے ہوں گے، تو اس میں وقت نہیں ضائع کر رہے کہ اس میں سبب تشبیہ کیا ہے۔ سرو کی طرح بہادر، خاموشی کی طرح بہادر، سناٹے کی طرح بہادر۔ اب دیکھیں نا، بہادر پہ اتنا بناتے چلے جائیں تو ہمارے یہاں کیا ہے، شیر کی طرح بہادر، گیدڑ کی طرح بزدل۔ اب یہ سب کلیشے بن گئے ہیں، اب اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا، یعنی اب یہ بہادری جو ہے اس پہ گرد جم چکی ہے ہمارے ذہن میں، اور یہ جیسے بالکل ایک ٹوٹے پھوٹے تغرے کی طرح رہ گئی ہے، اس طرح کی جو یعنی عام ہو جانے والی تشبیہات کے ساتھ۔ تو شیر کی طرح بہادر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا،
گیدڑ کی طرح بزدل کہیں، کوئی بھی ایسا، مطلب اس کا کوئی جمالیاتی مفاد نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کہیں کہ کانٹے کی طرح بہادر، جلتی ریت کی طرح بہادر، پہاڑی پر روشن چراغ کی طرح بہادر، غار کے دیے کی طرح بہادر. تو اب یہ ایک لائن لگ جائے گی، مطلب مجھے بھی جیسے لگ رہا ہے کہ بہادری پیدا ہو رہی ہے. تو اسی طرح جیسے بزدل ہے، اس کا جو وہ ہے کہ بزدل، اندھیرے کی طرح بزدل، جھوٹوں کی طرح بزدل، عدم کی طرح بزدل، عدم جیسا بزدل، لالچ کی طرح بزدل، کچلے ہوئے تخیل کی طرح بزدل. اس کو جیسے کہ وہ زہر کی طرح بزدل، دھوئیں کی طرح بزدل، جھکڑ کی طرح بزدل، وہ اس طرح مطلب بناتے چلے جائیں. تو بزدلی میں خیر اتنی خوبصورتی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو قبح داخل کرنا چاہیے نا کہ اس سے گھن آئے. تو اسی طرح جیسے سخی، اب یہ مسلمہ اخلاقی اوصاف ہیں نا. سخی، سورج کی طرح سخی، اور وہ مطلب سوچتے جائیں اب سخی کی طرف کشش ہونے میں خطرات زیادہ ہیں نا، تو وہ ذرا سوجھ نہیں رہا کہ کہیں سخی بن ہی نہ جائیں. وہ جیسا حدیث شریف میں آیا کہ تیز بارش کی طرح سخی، ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک تیز بارش کی طرح سخی، خالی ہاتھ کی طرح سخی، بھرے ہوئے ہاتھ کی طرح بخیل، خالی ہاتھ کی طرح سخی، آنکھوں کی طرح سخی. تو خیر وہ سخی ہو گیا. بخیل بھی اس طرح کے، وہ کیا کہتے ہیں، بچھوؤں کے بل کی طرح بخیل، لومڑیوں کے بھٹ کی طرح بخیل، شراب کی طرح بخیل، جھوٹی پیاس کی طرح بخیل، حاسد کی طرح بخیل، بزدل کی طرح بخیل، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح بھائی یہ سب کرتے چلے جائیے گا. بخیل اور کیا، حیادار، صبح کی طرح حیادار، زمین پر اترنے سے پہلے والی روشنی کی طرح حیادار، سورج کی پہلی کرن کی طرح حیادار، باد بہار کی طرح حیادار، چھپے ہوئے خزانے کی طرح حیادار. اسی طرح جیسے اس حیادار کب، جیسے کہ دریا کی گہرائیوں کی طرح حیادار، موتی کی طرح حیادار. تو وہ مطلب اس کو جس طرح کرتے جائیں. تو اسی طرح بے شرم، صرف ظاہر کی طرح بے شرم، باطن سے محروم ظاہر کی طرح بے شرم، باغی آنکھوں کی طرح بے شرم، منحرف دل کی طرح بے شرم، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جیسے عاشق، بلحوث، عالم، جاہل، یہ جیسے اب اپنے اپنے اس میں بناتے رہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا اب ایک رو اٹھی میں بنا بھی سکتا ہوں کئی، لیکن یہ کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگ بھی اس میں بہت ایک کریٹو فلو اپنے اندر جو چھپا ہوا ہے اسے حالت بیداری میں لائیں اور اس میں مطلب لگ جائیں کچھ دن کے لیے. تو یا بناتا بھی جاتا ہوں، لیکن اس دوران میں بھائی کوئی بنا کے تو دکھا دے. مطلب اس میں اس طرح کرنا چاہیے بیچ بیچ میں. کیا ہے، ہاں یہ دیکھا نا، لوگ بہت زبردست بنائے ہوئے ہیں کہ بخیل، چاندنی سے ڈرتے اندھیرے جیسا جاہل. اچھا اس میں ڈبل وہ مرکبات بہت زیادہ نہ ہونے پائے. یہ بہت اچھا ہے، جنہوں نے بنایا ہے ان کا نام نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے. تو چاندنی سے ڈرتے ہوئے اندھیرے کی طرح، اندھیرے جیسا جاہل،
یہ بہت اچھا ہے. اب اس کو یوں کر دیں کہ اندھیرے جیسا جاہل، بس کافی ہے. تو ڈرتا اگر ہوگا نا تو اس کا جہل کامل نہیں ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں چاندنی کا. ڈرنے میں چاندنی کا پتہ بھی ہونا چاہیے نا. تو آپ جہل سے ہر سمجھ کی نفی کریں تو اندھیرے جیسا جاہل. اچھا، اور وہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، اوپر والا پورا جو کیا ہے، جو لمبی عبارت ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے. سقراط سلیم صاحب، یا پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہے. کچھ الفاظ آپ کے، ہاں تھوڑا سا، ہاں یہ اچھا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے. ہاں سقراط سلیم صاحب، ہاں کچھ الفاظ آپ کے، ہاں کچھ خود شامل کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ ہے، خوش طبع، خوبصورت، خوب ذہین، پیارا، تحسین آمیز، کپاس کے پھول کی طرح اچھا، پھول پر شبنم کی طرح اچھا، بہت عمدہ. مصیبت میں بے لوث، مددگار کی طرح اچھا. ہاں ہاں، گمراہی میں ہدایت کی طرح اچھا. ہاں بہت اچھا. اس میں گمراہی کاٹ دیجئے بس، کہ یہ ہدایت کا سا اچھا. صحرا میں پانی کا سا اچھا، بہت اچھا. قحط سالی میں بارش کا سا اچھا. اب آپ اس کو پلین رکھیے، اس میں وہ بائنریز نہ پیدا کیجئے، بس جیسے قحط سالی ہٹا دیں، کہیں بارش کا سا اچھا. کپ کپاتی سردی میں دھوپ کا سا اچھا. اب اس کو کر دیے جاڑے کی دھوپ کا سا اچھا. قید میں رہائی کا سا اچھا. نجات، پیغام نجات کا سا اچھا، پیغام نجات، مژدہ نجات کی طرح اچھا. گناہ کی مغفرت کا سا اچھا. کیا ہے؟ برا، آتش زدہ بدصورتی کی طرح برا. حقیر نگاہ پڑنے پر موصول کے، کیا ہے، موصول کے احساسات کا سا برا، کا سا برا. حقیر نگاہ پڑنے پر موصول، ہاں دیکھے ہوئے کے، ہاں دلدل کے دھوئیں کا سا برا. گلے سڑے جانور کے تعفن کا سا برا. اس کو کر دیا عفونت کا سا برا، تعفن کا سا برا، بس. مظلوم پر ضرب کا سا برا. ہاں ہاں، یہ اس کو تو اور طرح لکھیے گا. بہادر، تلوار بجلی تیزاب، سچوں کی طرح بہادر. خوشی خوشی ہار جانے والا بہادر. غریب سخی کا سا بہادر. ہاں بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ڈھال کی طرح بہادر، بہت اچھا. خاموشی کی طرح بہادر. آواز حق کی طرح بہادر. ہاں 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 ٹھیک ہے. وہ تو بزدل، جھوٹے کی طرح، لالچی کی، کچلے تخیل کی طرح اچھا. ہی تو وہ زہر کی طرح، ہاں یہ لکھتے ہیں ظالم کی طرح بزدل، بہت اچھا ہے. سست کی طرح بزدل، اس کو کر دیں کاہل کی طرح بزدل. اور کیا ہے؟ سخی، دریا کی طرح پھلدار، دریا کی طرح سخی، پھلدار درخت کی طرح سخی. یہ عام مثال ہے، اس کو ہٹا دیجئے. تیز بارش کی طرح، ہاں خالی ہاتھ کی طرح، آنکھوں کی طرح، ہوا کی طرح. ہاں اچھا ہے بہت. تو بخیل کا بھی انہوں نے کچھ ابھی کریں گے. ہاں تو کیا ہے؟ ذیشان صاحب، ستاروں بھری رات جیسا عالم. ہاں بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. ستاروں بھری رات جیسا عالم، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ. اور خشک سمندر کی طرح جاہل، بہت اچھا ہے. اس کو سوکھا کر دیں، سوکھے سمندر کی طرح جاہل.
دریا کی تہ میں چھپے موتی جیسا عالم. ہاں وہ جو ہے نا اس کو کر دیں موتی جیسا عالم، بس کافی ہے. موتی دریا کی تہ میں ہی ہوتا ہے. ہاں یہ تو بڑے اچھے اچھے بنائے ہیں بھائی ان لوگوں نے. یہ کیا ہے، گہرائیوں کی طرح، موتی کی طرح، کیا ہے، ظاہر جہاں باطل کی طرح، کیا ہے، باغی آنکھوں، منحرف دل کی طرح، ہاں منکر حق کی طرح، کیا ہے، ہاں بے حیا. ہاں ادریس بٹ صاحب کا ہے میرے دل میں تیرے جیسا اچھا. ارے یہ تو بہت عجیب ہے یار، واہ، یہ تو بڑا ہے، بہت اچھا اور بہت نیا انداز ہے یہ. میرے دل میں تیرے جیسا اچھا، بہت اچھا ہے. تو دوسرا ہے ذیشان صاحب کا، ندی کی روانی جیسا سخی. نہیں ندی نہ کہیں، وہ اس کو کہہ دیں طوفان کی روانی جیسا سخی. ادریس بٹ صاحب کا ہے کیا، تیرے خیال میں غیر کا سا برا. ہاں یہ دونوں ملا دیے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. تو عبداللہ صاحب، ذیشان صاحب، بارش جیسا شفیق. ہاں ہاں اس میں تھوڑا سا وہ کر دیں کہ پہلی بارش جیسا شفیق. بہت اچھا، بہت عمدہ. یہ تو دیکھا نا، اب یہ اس طرح جیسے ہم لوگ بیچ میں بھی اس طرح رک جایا کریں نا، تو تاکہ یہ کہ ساتھ ساتھ رہیں. یہ بہت اچھا لگا، آج سب نے بہت اچھا کام کیا. اگنورنٹ لائک این انڈر، کیا ہے، اگنورنٹ لائک این انڈراؤننگ سی. ہاں بہت، یار یہ تو کمال ہے. اچھا انگریزی میں بہت بن جاتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اردو میں بنائیں. انگریزی میں ایڈجیکٹیوز اور ان کے پھیلاؤ اور ان کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بہت استعمال میں رہتی ہے وہ زبان. ذہن کے ہر تقاضے کو سب سے پہلے پورا کرنے والی زبان اب وہ بن چکی ہے. تو اس کو ہاں بالکل، اگنورنٹ لائک این انڈراؤننگ سی، بڑا زبردست ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے سمندر کی طرح بخیل. اب اس طرح جیسے بناتے جائیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ بہت فریشنس اور وائٹیلٹی کے ساتھ ہو. فریش ہو یعنی بہاریہ انداز ہو، یا طوفان ہو، سائیکلون ہو، اس طرح کا بڑا مظہر ہو. تو ان دو میں بھی اگر تھوڑا سا مشق کر لیں تو بہت ساری چیزیں، ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے. کائنات کی ہر چیز ایڈجیکٹو بننے کے لائق ہے. کائنات کی ہر چیز اپنے علاوہ دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کی قابلیت رکھتی ہے، بس اس بات کی منتظر ہے کہ کب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ کائنات ساری وہ ڈائلیکٹیکل ہے، وہ تھیسس اینٹی تھیسس میں بٹی ہوئی ہے. اس کو سنتھیسس پرووائڈ کرنے والے آپ ہیں. تو سنتھیسائزر کا کردار ادا کریں ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور تخلیقی مہارتوں اور گہرائیوں کے ساتھ. تو پوری کائنات ایک متن ہے، اس کے لفظ کو لفظ سے جوڑتے چلے جائیے تو آپ کو یوں لگے گا کہ معانی کے معنی کیا ہے کہ جس جواب سے میں مانوس تھا وہ تو بہت ہی ابتدائی صورت ہے. وہ انشاءاللہ کرتے جائیے، یہ جو معنی کو پریزنس دیتے جائیے، معنی کو اوریجنل بناتے چلے جائیے، معنی کو، میننگ کو نئی فارمیشنز دیتے جائیے، حقائق کو نئی صورتوں میں جیسے سرایت کرنے والا راستہ فراہم کرتے چلے جائیے. تو آپ خود سوچئے کہ ہم بالکل وہ نہیں رہ جائیں گے جو اب ہیں.
خلا سے لپٹی ہوئی تنہائی، یہ بھی کس کا؟ ادریس بٹ صاحب. ہاں، یہاں خلا سے نہیں، خلا میں کر دیجئے، تو خلا میں لپٹی یا اس کو یوں کر دیں، خلا کی سی تنہائی. یہ بھی اچھا، بہت اچھا. تو یہ تنہائی جو ہے یہ جیسے کازمک بھی ہے اور انسانی بھی ہے. اس میں مطلب ذہن اچھا ان کا لگتا ہے مجھے، کہ ان کا ذہن بڑی باتیں سوچ لیتا ہے. تو اس میں بس تھوڑا سا فریزنگ اور اچھی کرتے چلے جائیے. فریزنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر لفظوں کی نشست و برخاست خوبصورتی اور اختصار اجمال کے ساتھ نہ ہو نا، تو وہ پھر وہ اس سے بیوٹیفیکیشن کے اگلے مراحل جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. شروع یہیں سے ہوتی، لفظ خوبصورت نشست کے ساتھ، لفظ کم سے کم زیادہ سے زیادہ تاثیرات رکھنے والے، تو وہ انشاءاللہ آتا ہے. ظاہر ہے سب کو، سب نے بہت ہی اچھا کیا ہے، مطلب بعض تو قابل رشک لگ رہے ہیں. تو بھائی اسی طرح اب اگلی مرتبہ بھی ہم یہ تو، کیونکہ یہ نشستیں تو جاری رہیں گی ہی، میں بیچ میں بولنا اپنا تھوڑا کم کر کے اب اس طرح جیسے آدھا وقت اس میں لگا دیں، آدھا وقت ہم جو بولنا ہے وہ کر لیا کریں. تو آج جیسے یہ ہوئی نا، اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلی نشست میں آپ لوگوں کی ان چیزوں کا جو تاثر پڑا ہے یا ان سے جو میں نے سیکھا ہے وہ اگلی نشست میں بیان کر کے ہم پھر تشبیہ اور استعارے کا فاصلہ کم کرتے ہوئے ایڈجیکٹیوز کا نیا مصرف نکالیں گے. تو اس کے لیے تیار رہیے گا کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کی طرح ایک، جیسے اچھا ایک ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ پھول کی طرح اچھا، تو ایک کی طرح ایک. اب ہم کریں گے 10 کی طرح ایک، 5 کی طرح ایک، 3 کی طرح ایک، یعنی کہ اب ہم کمپاؤنڈس بنائیں گے. وہ جو مشبہ بہی ہے جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے کمپاؤنڈس بنائیں گے. جیسے وہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ عدم کے بوجھ سے تڑختی ہوئی زندگی کی کراہ کی طرح افسردہ. تو چلو یہ اس طرح جیسے گھما پھرا کے وہ زگ زیگ کرتے ہوئے کریں. تو یہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا اس میں کہ، اور اس میں کچھ ابھی اس مرتبہ مجھے یاد نہیں رہا. اگلی مرتبہ اللہ چاہے تو میں کچھ بڑے لوگوں کی مثالیں شاعری یا نثر میں سے نکالنے کی کوشش کروں گا، جس سے جیسے اس کے واقعی بڑے نمونے بھی پیش نظر رہیں، ان سے ظاہر انسپریشن زیادہ ملے گی. تو وہ بھی کریں گے، فی البدیہہ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے. تو کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا، اور پھر ہم لوگ بہت خوش رہنے والا مزاج پیدا کر لیں گے. چیزوں میں جتنی رنگا رنگی پیدا کرنے کی قدرت ہو نا، اتنا زیادہ خوشی کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے. خوشی ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے زیادہ، خوشی خلاقی میں، دینے میں ہے، لینے میں اتنی نہیں ہے. تو بس اب ہم چیزوں کو دینے کا عمل کریں تو ہم بھی خوش، ہمارا ماحول بھی کھلکھلاتا ہوا رہے گا. ہم چیزوں کو جب تشبیہ دینے کے بعد دیکھیں گے تو ہماری پہلی جو دید ہے وہ منسوخ ہو جائے گی. تو آپ سمجھیں کہ کتنی تیز سفر ہوگا.